مکی صورتوں کے حوالے سے ایک اصول یاد رکھیں کہ مکی صورتوں میں عقائد کو بیان کیا جاتا ہے اور توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے عقلی اور نقلی دلائل دیے جاتے ہیں، اور مشرکین کے جو اس حوالے سے غلط عقائد ہوتے ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا، اور مشرکین کے جو غلط عقائد تھے ان کو رد کیا گیا۔ انعام چوپایوں کو، جانوروں کو کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے جانوروں کے حوالے سے جو غلط عقائد تھے ان کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے، پھر ان سے فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، ان کو کھاتے نہیں تھے، اور خدا کے حوالے سے اور اپنے بتوں کے حوالے سے جانوروں کی تقسیم کی رکھی، اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا، اور اسلوب اس طرح کیا گیا کہ عقلی طور پر جو مشاہدہ ہے، مشاہدے کو بیان کیا گیا، اور پھر مشاہدے کو استفہامیہ انداز میں بیان کر کے گویا کہ مشرکین سے ہی اس کا جواب طلب کیا گیا، اور جواب توحید کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صفت کو متصف کرنے کے ساتھ مشرکین کا جواب نقل کیا گیا کہ ان کا جواب پھر یہ ہوگا، اور وہ جواب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ جیسے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے ہی روشنی اور ظلمت کو، اندھیروں کو پیدا کیا، اور تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری موت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اسی طرح وہی اللہ ہے جس کی حکمرانی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اور وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ آپ پوچھ لیجئے ان سے کہ کون ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں جس کی حکمرانی ہے، جس کی حکمت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ قل للہ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جس کی حکم سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر دن اور رات کا، دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی حوالے سے کہ ایک شخص اس کی جب زندگی مقرر کر دی گئی اور وہ اپنی مقررہ موت پہ، مقررہ وقت پہ اس کو موت آتی ہے، تو کون ہے جو یہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد رسالت کو ذکر کیا گیا اور آخرت کو ذکر کیا گیا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی لے کر آئیں، آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے، اور جو دنیا کی ظاہری درس و تدریس ہوتی ہے اس سے تعلق واسطہ نہیں رہا، لیکن اتنی فصیح زبان میں اور اتنے فصیح پیرائے میں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں لا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وحی بتاتے، تو یہی سب سے بڑی نشانی تھی۔ لیکن وہ بار بار ایک چیز کا تقاضا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوتا، لیکن کوئی ایسی نشانی ہو کہ جو ان کو دی جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کو ان کی تقاضوں کے مطابق، ان کی فرمائشوں کے مطابق آپ ان کو کوئی نشانی لا کر دے بھی دیں، اور وہ ساری فرمائشیں اور ساری نشانیاں پوری بھی کر دیں، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ کہ یہ پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح جھٹلاتے آئے ہیں، ان سے بھی مختلف طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن جب وہ انبیاء نشانی لے کر آتے تو یہ ان کو پسے کچھ ڈال دیتے اور ان کو رد کر دیتے۔ اس کے بعد وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے قدرت کو سورۃ الانعام میں اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر سورۃ الانعام کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو انسان کا ایمان
اور ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں اور کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے ہیں. یعلم ما فی البر والبحر، خشکی پر جو کچھ ہو رہا ہے اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تری کے اوپر اور اسی طرح سمندر میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور وہی ہے جو تمہیں رات کے وقت موت دے دیتا ہے. انسان سوتا ہے تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور یہ عارضی موت ہوتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت جو تم ہل چلاتے ہو، دن کے وقت جو محنت کرتے ہو، کام کرتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر رات کی اس عارضی موت کے بعد ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر دن کو پھر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ زندگی نئی دے دیتے ہیں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ انسان اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. اور یہ سفر موت تک چلتا ہے. یوں ہی انسان سوتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے اور اس کا وہ سارے کا سارا دن کی تھکاوٹ، دن کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. انسان ریفریش ہو جاتا ہے اور نئی زندگی کے لیے صبح اٹھ جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور یہ تمام عقلی چیزیں ہیں. انسان ہر روز اس تجربے سے گزرتا ہے، مشاہدے سے گزرتا ہے. اور یہ دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ بیان کیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بڑی نشانی کو ظاہر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا کے رہنے والے تھے اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے خوبصورت انداز میں اپنی قوم سے سوالات بھی کیے اور ان کو ان ستاروں کی، چاند کی، سورج کی حقیقت بھی بتا دی. اور 3 سوال کیے. سب سے پہلے جب رات آئی، ستارے ظاہر ہوئے تو اس وقت کہ یہ خدا ہوں گے، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہوگا. لیکن صبح روشنی ہوئی، ستارے ختم ہو گئے. کہا کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ کیسا رب ہے. پھر چاند تھوڑا بڑا تھا، وہ جب طلوع ہوا کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب چاند بھی ڈل گیا تو کہا کہ یہ کسی کو کیا ہدایت دے سکتا ہے، کسی کیا رہنمائی کر سکتا ہے. سورج دن کے اجالے میں پوری طرح آب و تاب سے چمکا، کہا یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن مغرب کے وقت، شام کے وقت سورج ڈھل گیا تو پھر کہا کہ میں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اور میں ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور 18 انبیاء کا پے در پے تذکرہ ہوا اور ساروں کی دعوت جو تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ایک ہے. اور اس بات کا جواب کہ یہ مشرکین آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں، لیکن وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ہم فرشتے اتار دیں اور فرشتے گفتگو بھی کریں اور ان کے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں اور وہ گواہی بھی دے دیں اور سارے ہر چیز دیکھیں، ایسی انہونی چیزیں ہیں لیکن یہ ہو جائیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ ایمان نہیں لانے والے. اور اس وجہ سے ایمان نہیں لانے والے کہ یہ ہٹ درم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو انسانوں کی صورت میں ہے، جنوں کی صورت میں ہے، یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کو ستانا اور انبیاء کو تکالیف دینا، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. سورۃ الانعام جس وجہ سے سورہ کا نام رکھا گیا، مشرکین مکہ کے عقائد تھے. ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ جانوروں کو تقسیم کرتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام کا ہے اور یہ جانور بدھ کے نام کا ہے، فلاں ہبل کے نام کا ہے، فلاں عزا کے نام کا ہے. اور پھر عجیب کام کرتے تھے کہ اگر اس جانور کا جو بدھ کے نام کا تھا اس میں اللہ کے لیے کوئی حصہ نہیں نکالتے تھے
لیکن اللہ کے نام پہ جانور ہوتا ہے اس کو بت کے نام پہ قربان کر دیتا. اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو مادہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے تو وہ کہتے تھے خالصۃ لذکورنا، یہ تو صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، اس کی نسبت ان کی طرف کرتے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں کرتے تھے. لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوا اور مر گیا تو پھر اس کی نسبت اپنے دونوں کی طرف کر دیتے، مرد کی طرف بھی کر دیتے، عورت کی طرف بھی کر دیتے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے ہے. اس طرح کی غلط عقائد. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسانوں کی فائدہ کے لیے ہے، اور کسی کے ساتھ نسبت نہیں ہو سکتی کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، فلاں بت کے نام کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فائدہ کے لیے اور انسانوں کی نفع رسانی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اور 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا. 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو احکامات جو ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ہیں وہ اس کے 5ویں رکوع میں اور 18ویں رکوع میں ذکر کی گئی. سب سے پہلی بنیاد ایک بہترین معاشرے کی وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ بنیاد ہے ایک بہترین معاشرے کی کہ جو معاشرہ توحید پر قائم ہوگا وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ان کی ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور پھر دوسری صفت احسان ہے، اور صفت احسان کا سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت اور عظمت کا خیال کرنا، خدمت کرنا. تیسری چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے اور تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس سے چوتھی چیز ارشاد فرمائی ظاہری بےہودگی، فواحش اور باطنی بےہودگی اور فواحش، ان سے بچنا، اور ناحق کسی کا قتل نہ کرنا. یتیم کا مال اگر آپ کے ذمہ ہے اور اس کی بلوغت تک آپ اس کے مسئول ہیں تو اس کے مال کی نگرانی کرنا، نگہداشت کرنا اور اتنا ہی خرچ کرنا جتنا اس یتیم کی ضروریات میں سے ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ جائے تو اس کے حوالے اس کا سارا مال کر دیا جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں پورا ناپنا، پورا ادا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب گفتگو کی جائے، جب گواہی دی جائے تو پھر عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، اگرچہ وہ بات اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ الست کیا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کو پورا جو ہے وہ آگے پھیلائیں گے. اس بات کا وعدے کا ایفا کرنا اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا مطمع نظر وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اور اس کی خوشنودی ہے. اور یہی بات ارشاد فرمائی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ سورۃ الانعام ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ ہماری زندگی وہ قرآنی اصولوں کے مطابق گزرنی چاہیے. جو معاشرے میں پہلے سے رائج مختلف رسوم و رواج ہیں، اگر وہ شریعت کے مخالف ہیں تو ہمیں انہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہی بات ہی پر اثر ہے، وہی بات ہی درست ہے جو شریعت نے ہمیں سکھائی، جو قرآن پاک نے ہمیں سکھائی، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.